بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ چونکہ یہ ایک مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے، یعنی بدعت کو جگہ دینا اور اس کی نصرت کرنا اور اس سے محبت کرنا اور اہل بدعت سے ناطہ اور تعلق قائم کرنا اور ان کی بدعت کی حمایت کرنا اور اس کا دفاع کرنا، جس کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو بدعتی دعات کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان کے منہج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں، ایک ہی اسٹیج میں ساتھ بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ یہ سارے امور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ میں اس موضوع کو تفصیل سے اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک مرض، ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا، اور اس میں کچھ اقوال علماء کے سلف صالحین کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے قبل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، وہ ان تمام اقوال کا احاطہ کرتی۔ جتنے اقوال پیش کروں گا ان کا مستند نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي قَوْمٌ یا اقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله۔ فرمایا کہ قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، اور ان میں بدعات سرایت کر جائیں گی، بدعتیں ان میں داخل ہوں گی، سرایت کریں گی، جیسے کلب، کتا کاٹنے کا مرض انسان میں داخل ہوتا ہے۔ کلب، جو کتا بھاولا ہو جائے اس سے آپ کتنی دوری اختیار کرتے ہیں کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے، اور جس انسان کو وہ کاٹ لے وہ انسان کتے ہی کی طرح بھاولا ہو جاتا ہے، اور کتے کا مرض اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، ان لوگوں میں بدعات سرایت کریں گی، داخل ہوں گی، جیسے بھاولے کتے کے کاٹنے سے اس کا مرض اس انسان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کلب، جو بھاولے کتے کا کاٹنا، یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان اس کے قریب جائے۔ جو شخص کتے سے دور ہو اور دور رہے اور دوری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے، کتا اس کو کاٹ سکے گا؟ کس کو کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جائے گا، اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کتا اگر کاٹ گیا تو وہ جو اس کا بھاولا پن ہے، اس کا پاگل پن، وہ اس شخص میں سرایت کر جائے گا۔ تو یہ مثال ہے ایک بدعتی انسان سے دوری اور اس کے قرب کی۔ اس سے اگر دور رہو گے تو آپ اس کے شر سے بچ جاؤ گے، جیسے بھاولے کتے کے شر سے بچ جائیں گے اس سے دور رہنے کی بنا پر۔ اور بدعتی انسان کے قریب جاؤ گے تو اس کا شر جو ہے وہ آپ میں سرایت کر سکتا ہے، جیسے بھاولے کتے کے قریب جانے سے وہ کاٹ سکتا ہے، اور پھر اس کا بھاولا پن اور اس کا سارا زہر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا، اور آپ اسی کتے کی طرح بھاولے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بدعتی انسان کا قرب، اس کی مصاحبت اور مجالست، یہ آپ کے اندر اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ بالکل اسی طرح اسی کے حکم میں شمار ہو سکتے ہیں جو بدعتی انسان کا حکم ہے۔ لا يبقى منه عرق ولا مفصد الا دخله۔ یہ بھاولا کتا جب کاٹتا ہے تو پھر اس کا اثر اس انسان کے رگ و ریشے میں ظاہر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے،
اور وہ انسان اپنی جگہ بھاولا ہی بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک بدعتی انسان کا قرب ایک انسان اگر اختیار کرے گا تو اس کا زہر اس کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مصاحبت زہر سے بدتر، جس شخص کے اندر زہر داخل ہو جائے اس کو شاید کوئی تریاق مل جائے، اگر اللہ چاہے تو کوئی تریاق اس کو مل جائے، ورنہ کہہ دو کہ احسن اللہ عزاک، تو وہ مر گیا، تو اب زندہ نہیں ہے، احسن اللہ عزاک، اس کو تریاق نہیں مل سکتا، اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اس کو پلٹا سکتا ہے اور یہ مرض ختم کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ایک ایسی اساس ہے جو ان تمام اقوال کی ترجمان ہے، یا سارے اقوال اس حدیث کے ترجمان ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی، جو کہ بڑے شدید تھے اہل بدعت پر، ان پر رد کرنے پر۔ کسی دور میں ایک واقعہ پڑا تھا، ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دن بغداد میں اچانک خوشبو پھوٹ پڑی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی۔ وہ خوشبو کہاں سے اٹھ رہی ہے اس کا مصدر معلوم نہیں ہو رہا تھا، لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ آخر خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان سے خوشبو آ رہی تھی اور قبریں بہت تھیں، وہ دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ خوشبو وہاں سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ قبر امام بربہاری رحمہ اللہ کی تھی، جو ان کی سنت کی محبت اور بدعت کا رد اور نفرت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس طرح ان کے فضل کا اظہار کیا اور اس کی گواہی دی۔ فرماتے ہیں کہ اذا ظہر لک من الانسان شیء من البدع فاحذرہ، کسی انسان سے اگر تمہیں کوئی بدعت نظر آئے تو اس سے بچو۔ فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، بدعت انسان جو چیز آپ کے بارے میں یا آپ کے تعلق سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو وہ ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی ایک بدعت اگر ظاہر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر 20 بدعت ہوں، اس کا قرب اختیار کرو گے تو آج تو ایک بدعت ہے اور کل ان 20 بدعات میں تم ملوث ہو سکتے ہو۔ ایک بدعت دیکھ لو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور دوری اختیار کر لو۔ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ رَذِيءَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ فَاسِقًا فَاجِرًا صَاحِبَ الْمَعَاصِي ظَالِمًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَاصْحَبْهُ، ایک شخص اگر اس کا راستہ گندا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ میں سے ہے، فصحبہ، اس کی صحبت اختیار کر لو، اس کے قریب چلے جاؤ، واجلس معہ، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فإنہ لیس تضرک معصیتہ، اس لیے کہ اس کی معصیت اور اس کے گناہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ لیکن وإذا رأیت الرجل مجتہدا فی العبادہ متقشفا محترقا بالعبادہ صاحب ہون فلا تجلس معہ، لیکن ایک شخص اس کے برعکس عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، اور عبادت کر کر کے کمزور پڑ چکا، جل چکا ہو، اس کا جسم کمزور پڑ چکا ہو، صاحب عبادت ہے لیکن بدعتی، بدعات کا ارتکاب کرنے والا، جو بدعات کو جو ہے وہ رائج کرنے والا، فلا تجلس معہ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاسق اور فاجر ہو، اگر اعتقاداً وہ اہل السنہ میں سے ہے اور بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، مگر وہ صاحب بدعت ہے، تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ولا تسمع کلامہ، اور اس کی بات بھی نہ سنو۔ ولا تمشی معہ فی طریق، اور اس کے ساتھ راستے میں چلو پھرو بھی نہ۔ فإنی لا آمن ان تستحلی طریقہ فتہلک معہ، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے سے، بیٹھنے سے اس کا راستہ تمہارے لیے سج جائے، سنور جائے، اور تم اس کی طرح برباد ہو جاؤ۔
کنارہ کشی اختیار کرو اگر ایک بدعت بھی اس سے ظاہر ہوتی۔ ایک استثناء یہاں ضروری ہے، یعنی بعض اہل بدعت وہ ہیں جن سے آپ کی قرابت کی کوئی نوعیت ہے، مثلا آپ کا بھائی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، بھائی کو توفیق نہیں دی، تو اس سے تو اخوت کے ناطے ایک تعلق آپ کا ہے، ہنسنا، ساتھ چلنا پھرنا بیٹھنا، دنیا جانتی ہے کہ آپ کا بھائی، اس سے آپ کا میل جول بدعت کی بنا پر نہیں، اخوت کی بنا پر۔ بعض اوقات بیٹا جو صحیح عقیدے پر آ جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا، لیکن باپ کا اکرام تو کرنا ہے، اس سے تعلق تو قائم کرنا ہے، وہ تعلق دینی نہیں ہے بلکہ باپ ہونے کے ناطے۔ بعض اوقات آپ کے کاروباری پارٹنر جو ہے وہ بدعتی ہوتے ہیں، تو ان سے جو تعلق کی نوعیت ہے وہ کاروباری، وہ جائز ہے، وہ دینی نوعیت نہیں ہے۔ یہ فرق آپ ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ فرماتے ہیں رأى یونس بن عبید ابنہ، یونس بن عبید بہت بڑے محدث، اپنے بیٹے کو دیکھا، قد خرج من عند صاحب هوى، ایک بدعتی انسان کے گھر سے باہر نکلے، فقال یا بنی من این خرجت، پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ قال من عند عمرو بن عبید، میں عمر بن عبید کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ عمر بن عبید جو ہے یہ معتزلہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ تھا، معتزلی تھا۔ بیٹے نے کہا کہ میں عمر بن عبید کے گھر سے آ رہا ہوں۔ قال یا بنی، فرمایا کہ بیٹا لان اراک خرجت من بیت خنثی احب الی من ان اراک تخرج من بیت فلان و فلان، اگر تم کسی ایسے گھر سے نکلو جہاں پر زنا ہوتا ہے وہ بہتر ہے کہ تم کسی بدعتی انسان کے گھر سے نکلو۔ وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ يَا بُنَيَّ زَانِيًا فَاسِقًا سَارِقًا خَائِنًا، میرے بیٹے کل تو اللہ سے ملے اس طرح کہ تو زانی ہے، فاسق ہے، چور ہے، خائن ہے، احب الی من ان تلقاہ بقول احد الاہواء، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو اللہ سے ملے کسی بدعت کو لے کر اور کسی بدعتی انسان کے قول کو لے کر۔ فرماتے ہیں کہ فاحذر ثم احذر اہل زمانے کا خاصتاً بندر من تجالس، اپنے جو زمانے کے لوگ ہیں ان سے بچ کر رہو، چکنے رہو، اور اچھی طرح دیکھو کھلی نگاہوں سے کہ تم کس کی مجالست اور مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو۔ وممن تسمع، کس سے تم علم لے رہے اور سن رہے ہو، ومن تصحب، اور کس کی مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو۔ فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، کیونکہ جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے اکثر لوگ ردہ کی طرف جا رہے ہیں، دین سے پلٹ رہے ہیں، دین سے پلٹ رہے ہیں اپنی بدعات کی بنا پر۔ الا من عصمه اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، جن کو اللہ بچائے وہ محفوظ ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین سے پلٹتے جا رہے ہیں۔ یہ امام بربہاری کا دور، امام بربہاری کا دور، اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کا کلام کیسا ہوتا اور ان کی بات کیسی ہوتی۔ فرماتے ہیں قال مالک بن انس، امام مالک کا قول ہے من لزم السنہ وسلم منہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات، جو شخص سنت کو لازم پکڑ لے، سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہو اور سنت اس کی حقیقی سواری ہو اور اس کی زبان سے نبی علیہ السلام کے صحابہ محفوظ ہوں، کسی صحابی پر کوئی تانا زنی نہ کرے، کوئی کیچڑ نہ اچھالے، ثم مات، پھر وہ شخص مر جائے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو، اور اس کا عقیدہ بڑا ٹھوس اور مضبوط، اور سنت کا فہم کا جو منہج ہے بڑا ہی بابرکت ہے، اس پر ان قرآن اور احادیث کی تائید سے کافی لمبا کلام ہو سکتا ہے۔ تبارک ہے سنت کی سواری کرنے والا اور سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا، جس کی یہی سوچ ہو، یہی اس کا عقیدہ ہو اور یہ اس کی فکر کا محور ہو، تو قیامت کے دن اس سچے عقیدے کی بنا پر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔
اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو۔ بشر بن حارث فرماتے ہیں السنت ہی الاسلام بل اسلام ہو السنہ، سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے۔ اگر سنت جاننا چاہیں یہ پورا اسلام سنت ہے، اسلام کو جاننا چاہیں تو پورا اسلام سنت اور پوری سنت اسلام۔ قاضی فضیل بن عیاض بڑے شدید اہل بدعت پر، ان کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول اذا رأيت رجلا من اہل السنہ فکأنما ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی اہل السنہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، اور اگر میں کسی بدعتی انسان کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کے دور کے کسی منافق کو دیکھ لیا۔ وقال یونس بن عبید العجب ممن يدعو اليوم الى السنہ واعجب منه المجیب الى السنہ، کہ سب سے یعنی محبت کے قابل وہ شخص ہے جو آج اللہ کے پیغمبر کی سنت کا داعی ہے، اور آج کے پرفتن دور میں وہ شخص اس سے زیادہ خوبصورت اور محبت کے قابل ہے جو سنت کی دعوت کو فوراً قبول کر لے اور جان لے کہ حق یہی ہے۔ عبداللہ بن عون فرماتے ہیں اپنی موت کے وقت انہوں نے فرمایا تھا السنہ السنہ وإیاکم بالبدع، کہ سنت کو پکڑ لو، سنت کو پکڑ لو، بدعات سے بچو۔ یہ بات کہتے کہتے فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن عون میں نے بتایا تھا نا، یہ وہ محدث ہے جس کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ 15 سال میں نے ان کی مصاحبت کی، 15 سال ساتھ رہا، اور ان 15 سالوں میں مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ بھی گناہ والے فرشتے نے اپنی قلم حرکت میں نہیں لائی، ایک دفعہ بھی کوئی اس کا گناہ لکھا ہو 15 سال میں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو موت کے وقت بار بار یہ کہہ رہے ہیں السنہ السنہ، سنت کو پکڑ لو، وإیاکم البدع، اور بدعات سے بچو۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے مات رجل من اصحابی فرثی لی فی المنام فقال قولوا لابن عبد اللہ علیک بالسنہ فإن اول ما سألنی ربی عن السنہ تھی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میرے دوستوں میں سے تھا، میرے شاگردوں میں سے تھا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص پیغام دے رہے کہ میرے شیخ احمد بن حنبل کو پیغام دے دو کہ علیک بالسنہ، سنت کو پکڑ دو، فإن اول ما سألنی ربی عن السنہ، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے پہلا سوال کیا وہ اپنے پیغمبر کی سنت کے بارے میں کیا تھا۔ اس لیے یہ پیغام عام کر دو کہ سنت کو پکڑ لو، تمہارا ہر عمل، عقیدہ، قول، حرکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم ہو۔ وقال ابو العالیہ، یہ علماء تابعین میں سے ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ من مات علی السنت مستورا فهو صدیق علی اتصام بسنت نجات، کہ جو سنت پر مر جائے، خواہ اس نے کوئی گناہ یا معصیتیں بھی کی ہوں، وہ اس منہج پر قائم ہے جس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قائم تھے۔ الاعتصام بالسنہ نجات، سنت کو پکڑ لینا یہ نجات ہے۔ یہ یاد رہے کہ سنت کے مقابلے میں جو سب سے خطرناک چیز وہ بدعت ہے، تو سنت کا اختیار، سنت کے ساتھ تمسک، یہ بدعت سے نفرت کی علامت ہے۔ تو سنت کو اختیار کر لینا یہ نجات ہے، اور اس کے بالمقابل اگر بدعت کو اختیار کیا جائے گا تو یہ ہلاکت اور بربادی۔ وقال سفیان الثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری فرماتے ہیں من اصغى بأذنه الى صاحب بدعت خرج من عصمت اللہ ووکل الیہا، جو شخص اپنے کان سے کسی بدعتی انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعوت کو سنتا ہے، وہ شخص اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، کسی وقت بھی وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ووکل الیہا، اور اس شخص کو اسی بدعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بس وہ اور اس کی بدعت ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے۔ وقال داود ابن ابی ہند اوحى اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ بن عمران، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی لا تجالس اہل البدع، کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فإن جالستہم فحاک فی صدرک شیء مما یقولون اکببت فی نار جہنم، اگر تم کسی
بدعتی شخص بیٹھ گئے اور اس کی کوئی بات تمہارے سینے میں اٹک گئی، کوئی بات تمہارے دل میں داخل ہو گئی اور تم اس سے متاثر ہوئے، تو تمہیں اوندھا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کوئی بات بھی اگر تمہارے سینے میں داخل ہوئی یا تم اس سے متاثر ہوئے۔ وقال الفضیل بن عیاض من جالس صاحب بدعت لم یعط الحکمہ، جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اسے حکمت نہیں دی گئی، اس کو حکمت نہیں دی جائے گی۔ حکمت کتاب و سنہ، وہ کتاب و سنہ کے نور سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ کسی بدعتی شخص سے بیٹھے گا تو سنت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ تو ایک یعنی بہت سے اسلاف کے قول سے بات ثابت ہے کہ جہاں کسی بدعت کو زندہ کیا جائے گا وہاں اس کے مقابلے کی بدعت کو مٹا دیا جائے گا، اور اگر اس طرح معاملہ عام ہو گیا تو سنتیں مٹتی جائیں گی اور بدعتیں بلند ہوتی جائیں گی۔ وقال الفضیل بن عیاض لا تجلس مع صاحب بدعت فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنہ، کہ کسی بدعتی انسان کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر لعنت نہ برسے۔ تو ہم نے پہلے بات کی کہ بدعتی ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک ہی مجلس ہوگی، اس مجلس میں بدعتی پر بھی لعنت برس رہی ہے، تم پر بھی لعنت برسے گی اگر کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھو گی۔ وقال الفضیل بن عیاض من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ واخرج نور الاسلام من قلبہ، کہ جو کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا، یہ محبت کے مظاہر ہیں۔ محبت جو ہے وہ کسی دعوے کی محتاج نہیں، کسی بھی شے کی محبت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہم نے شروع میں بات عرض کی، کسی بدعتی انسان کی نقالی، اس کے لہجے کی نقالی، کسی بدعتی انسان کی اصطلاحات کو اور اس کے منہج کو اپنانا، یہ محبت کے مظاہر ہیں، یہ محبت کے مظاہر ہیں۔ کسی بدعتی انسان کو اپنے ہاں دعوت دینا، اپنا اسٹیج پیش کر دینا، کھڑے ہو کر بات کرو، کسی بدعتی انسان کی دعوت پر ان کے ہاں جانا، انتہائی سارے زہریلے اقدام ہیں۔ دیکھنے والے انسان پرلے درجے کے گمراہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہنس کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ہی اسٹیج پر، تو مانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بدعت کی غیرت یوں ہی ختم ہو رہی ہے، بدعت اور شرک کی غیرت اسی لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے الحاق، ان سے اشتراک عمل۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا احبط اللہ عملہ، اللہ رب العزت اس کے سارے عمل ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی انسان کے عمل بھی برباد ہے، اس کی نمازیں، روزے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے، اور بندہ اگر شرک نہ کرے تو شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بدعتی بنا دے، اور اگر ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں بندہ پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا جا کے حج کرو، عمرے کرو، روزے رکھو، نوافل ادا کرو، تہجد پڑھو، یتیم خانوں کی کفالتیں کرو، مدارس بناؤ، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم شرک یا بدعت میں مبتلا ہو چکے ہو، اور شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اب جو مرضی کرتے رہو۔ تو کسی بدعتی انسان سے محبت کرنے والا اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وَأَخْرَجَ النُّورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دے گا۔ نور تو اللہ کے علم کا اور کتاب و سنت کا ہے، اور اگر یہاں بدعت آ گئی تو یہ ظلمت اور تاریکی، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اگر دو دل ہوتے تو ایک کو بدعت کے لیے وقف کر دیتے، دوسرے کو اللہ کی وحی کے لیے، لیکن دل تو ایک ہی ہے۔ اگر نور ہے تو تاریکی نہیں ہے، اور اگر تاریکی ہے تو نور نہیں۔ اور قاضی فضیل بن عیاض ہی کا بیان ہے من جلس مع صاحب بدعت فی طریق فجز فی طریق غیرہ، اگر تم کسی بدعتی انسان کے ساتھ کسی کو دیکھو، تمہارا وہ بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا وہ شیخ کیوں نہ ہو، تم وہ راستہ چھوڑ دو اور کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ اس کا یہ معنی ہے کہ عمومی مظاہر میں بالخصوص کسی بدعتی انسان کی مجالست بڑی خطرناک ہے،
عمومی مظاہر سے مراد یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس بدعتی کی بھی اور اس کے ساتھ آپ کو، دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس میں دنیا کے لیے ایک بڑا دھوکے کا سامان ہے کہ ہمارا شیخ فلاں شخص کے ساتھ ہے، مانا فلاں شخص بھی ٹھیک ہے. اسی طرح عقیدے کی غیرت دل سے ختم ہوتی ہے. تو تم یہ مت دیکھو کہ میرا شیخ بیٹھا ہے اس کے ساتھ، فجز فی طریق غیر، دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کو سلام علیکم خیر بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، وہاں ساتھ نہ بیٹھو. قاضی فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے، من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے اور اس کی توقیر کرے اور اس کی عزت کرے، اس کو عزت دے، اس شخص نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے چہرے پر مسکرائے، اس کو مسکراہٹ سے دیکھے جس کا مظہر جو ہے وہ دینی تعلق ہو. ہم نے عرض کیا کہ جیسے باپ بیٹا ہیں، بھائی بھائی ہیں، یا کاروبار کے پارٹنر ہیں، یہ مجالست اور طریقے کی، اس میں ہنسی تبسم جائز ہے. لیکن جہاں مظہر صرف دین ہو اور ایک شخص کسی بدعتی انسان کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اس نے اللہ کی وحی کی توہین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اتاری اس نے اس کی توہین کی ہے. تو من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمہ. سنیں، جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کسی بدعتی کے نکاح میں دے دے، اس نے اسی روز اپنا تعلق اس سے کاٹ دیا، رشتہ اپنا ختم کر دیا. آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ ختم ہوا نا، کیا پرواہ ہے؟ نہیں، پرواہ ہے. رشتہ اگر آج کاٹو گے تو کل قیامت کے روز یہ رشتہ رحم حق الرحمان کو تھامے گا. صحیح بخاری کی حدیث. رشتہ کہے گا سل من وصلنی واقطع من قطعنی، کہ یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اس کو تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. تو اگر آج اپنی کسی بیٹی کا، بھانجی بھتیجی کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کرو گے، تم نے آج رشتہ توڑ دیا، رشتہ ٹوٹ گیا. قیامت کا دن ہوگا، یہی بھانجی یہی بھتیجی جس کے ساتھ ایک تعلق تھا آپ نے کاٹا، تو وہ جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو تو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. ومن تبع جنازۃ مبتدع لم یزل فی سخط من اللہ حتی یرجع. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں پیچھے پیچھے جائے، وہ جب تک جنازے میں موجود ہے اور شریک ہے اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں، اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے. حتی یرجع، حتیٰ کہ فارغ ہو کے واپس لوٹ ہے، جب تک موجود ہے تدفین تک، واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے اور اس کی لعنت میں ہے. قاضی فضیل ہی کا قول ہے، من جلس مع صاحب بدعت ورثہ العمی، کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو اندھا کر دے گا، بصیرت کا اندھا، بصارت کا ہو یا نہ ہو، بصیرت کا اندھا. اور قیامت کے دن اٹھے گا اندھا ہو کر، اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا اور نظر نہیں آئے گا. یہ سارے اقوال جو ہم نے بعض میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ علماء اور محدثین کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل سے حارث المحاسبی کے بارے میں سوال ہوا، جو کہ جہمی تھا اور جہمی نظریات کا داعی تھا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں. تو آپ نے شدید الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس قول میں یہ ہے کہ احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ. یہ سوال سن کر ہی امام احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، اور آپ نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا. لوگوں نے کہا کہ یروی سنہ ومن قصت ہی کذا ومن قصت ہی کذا، کہ امام صاحب وہ سنت کی باتیں کرتا ہے، حدیثیں بھی روایت کرتا ہے، اور اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ واقعہ،
اس کا یہ قول، اس کا یہ بیان۔ امام احمد بن حنبل نے 3-4 نام لیے کہ یہ چاروں اہل السنہ میں سے تھے، لیکن حارث المحاسبی کی صحبت اختیار کر کے وہ سارے جہمی ہو گئے، سارے جہمی ہو گئے۔ فرمایا کہ لا تغتر بتنکیس رأسہ ولا بصلاتہ ولا بصیامہ، کسی انسان کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کا سر جھکا کے بیٹھنا، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب اس کو دیکھو اس کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس کے معاملے کو علماء پر پیش کرو، علماء راسخین، علماء ربانیین، اور وہ اگر اس کے منہج کی عقیدے کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہ شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، شروع سے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ گئے، وہاں ایک شخص کا مقام دیکھا، یہ ربیع بن سبی اس کا نام تھا، اور وہ اس کا معاملہ بڑا مشہور۔ لوگوں سے پوچھا کہ ہم اس کو جانتے نہیں، یہ ربیع کو کون ہے؟ یہ اس کی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے دروس ہوتے ہیں، اور بڑی اس کو دعوت دی جاتی ہے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اہل السنہ میں سے۔ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے کہ اگر یہ حدیثیں روایت کرتا ہے تو ہمیں اس کا علم کیوں نہیں؟ محدثین تو دنیا کے علماء اور محدثین اور ان کے منہج سے آگاہ تھے، اس کا روایتوں میں نام کیوں نہیں؟ اس کی اسانید کیوں نہیں؟ یہ سند کے بغیر کیوں معروف ہے؟ مطمئن نہ ہوئے۔ کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دو، زیادہ تر کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ قدری لوگ جو تقدیر کے منکر، قدری قدری قدری، یہ بھی قدری، یہ بھی قدری۔ یعنی یہ مجالست، اگر اہل یعنی تقدیر کے منکر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ مجالست اس بات کی دلیل ہے کہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے، یہ بھی قدری۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا حارث المحاسبی کے بارے میں، اور ایک اور محدث کا ذکر کیا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، الا یہ کہ جو شخص علم میں متمکن اور مضبوط ہے رد کرنے کے لیے پڑھے، عامت الناس نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر جو آج کا دور ہے ہمارا، یہ تو امام احمد کا دور تھا، آج کا دور اگر امام احمد پا لیتے اور اس دور کے اہل بدعت کو دیکھتے تو امام احمد حنبل کا کیا موقف ہوتا، کتنا شدید موقف ہوتا۔ اسی قول پر جو ہے وہ تعلیق لگائی ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کہ اگر امام احمد حنبل آج کا دور پا لیتے جہاں قدم قدم پر فتنے اور دعات ضلالت ہیں اور مبتدعین ہیں تو ان کا کیا موقف ہوتا، کیا ان کا انداز ہوتا اور کیا ان کا موقف ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے قلب سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا کہ بدعتی کو یہ سمجھو جیسے بھاولا کتا ہوتا ہے، بھاولے کتے کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کاٹ لے گا تو پھر آپ بھی بھاولے کتے بن جائیں گے۔ اسی طرح بدعتی انسان کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اس کی بدعت سے متاثر ہو جائیں، متاثر ہو گئے تو پھر آپ بھی اسی زمرے میں شمار ہوں گے اہل بدعت کے۔ یہ حدیث ان تمام اقوال کی تائید کر رہی ہے۔ لہذا ہمارا جو ایک معاملہ جو ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، مصاحبت کے اعتبار سے اور دین کے منہج کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، وہ سارا کا سارا کتاب و سنت پر قائم ہو، اور کتاب و سنت اس طرح قائم ہو کہ سلف صالحین کے منہج پر ہو۔ یہ اقوال ہم نے پیش کیے اپنے سلف صالحین کے، یہ ایک منہج ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کی وفاداری ضروری ہے اور جس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کی محبت عطا فرما دے اور اہل سنہ کی خالص مصاحبت عطا فرما دے، اور بدعت کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور اہل بدعت کی مجالست، مصاحبت، ان کی محبت، ان تمام امراض سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔